بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے، دولت اس پر برسنے لگتی ہے، اسے اتنی دولت مل جاتی ہے جتنا اس نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی بلی کے ان 5 رازوں کو جان لیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بلیوں کی انہی 5 قسمت بدل دینے والے رازوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامک سیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ بابا فرید اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ آپ نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ جانوروں سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ بابا فرید کو چڑیاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ گھر سے باہر نکل آتے اور چڑیوں کو دانہ دن کا ڈالتے، جس کے بعد پورے شہر کی چڑیاں آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتی۔ ایک ساتھ بہت زیادہ چڑیوں کو جمع ہوئے دیکھ بعض دفعہ بلیاں ان چڑیوں پر حملہ بھی کیا کرتی تھی، جس وجہ سے بابا فرید نے کپڑے کا ایک گولا سا بنایا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی بلی چڑیوں پر حملہ کرنے آتی تو بابا فرید کپڑے کا وہ گولا بلی کی طرف پھینکا کرتے تھے تاکہ بلی وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک دن جب گاؤں کے چودھری نے یہ دیکھا کہ بلیاں بار بار بابا فرید کی چڑیوں پر حملہ کرتی ہیں، جس وجہ سے بار بار بابا فرید کو اٹھ کر بلیوں کو بھگانا پڑتا ہے، تو چودھری بابا فرید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا فرید، اگر آپ کہیں تو میں اپنے بندوں سے کہہ کر گاؤں کی تمام بلیوں کو کہیں دور پھینکوا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو تنگ نہ کریں۔ چودھری کی یہ بات سننے کے بعد بابا فرید ایک دم سے بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کہنے لگے کہ چودھری، خبردار، اگر تو اپنی اور اپنے خاندان کی بربادی نہیں چاہتا تو بھول کر بھی بلیوں کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ بلی وہ جانور ہے جس سے اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلی کو یہ صلاحیت اور طاقت دے رکھی ہے کہ بلی پھر اگر فقیر کو بھی دعا دیتی ہے تو وہ فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن کہیں اگر بلی بادشاہ کو بھی بد دعا دے دے تو وہ بادشاہ بھی دنوں میں فقیر بن جاتا ہے۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ جو شخص بھی اپنی کسی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہو، یا پھر دولت مند ہونا چاہتا ہو، یا پھر اپنے کسی مسئلے اور پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ بلی کے بارے میں ان 5 رازوں کو جان لے۔ بلی کا پہلا راز یہ ہے ناظرین کہ بلی کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو اپنا مالک تسلیم نہیں کرتی، پھر چاہے کوئی بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر ہی کیوں نہ پال لے۔ بلی اپنے پالنے والے یعنی اپنے مالک سے پیار تو کرتی ہے لیکن کبھی بھی اسے اپنا حقیقی مالک نہیں مانتی، کیونکہ بلی ہمیشہ اللہ کو ہی اپنا مالک تسلیم کرتی ہے۔ اللہ کے سوا وہ کسی کو بھی اپنا حقیقی مالک نہیں سمجھتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہی جانوروں کے مقابلے میں بلی کو بہت زیادہ فضیلت اور مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے بلی کو پاک جانور قرار دیا ہے، اس کے باوجود کہ بلی ایک حیوان ہے، یعنی دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کے مقابلے میں کتے کی بات کریں تو کتا بھی بلی کی طرح ایک حیوان جانور ہے، لیکن کتا نجس ہے، ناپاک ہے، یہاں تک کہ کتے کو گھر کے اندر رکھنے تک سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ کتا انسان کو اپنا مالک تسلیم کر لیتا ہے، جبکہ دوسری وجہ کہ کتا اپنے مالک کے لیے یعنی انسان کے لیے فرشتوں پر بھونکتا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کیونکہ بلی کسی کو اپنا مالک نہیں مانتی اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، اس لیے جو شخص بھی بلیوں سے پیار کرنے لگے وہ بھی زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ بلی کا دوسرا راز ہے کہ بلی پھر جس کے لیے بھی دعا کرے، بلی کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اگر انسان بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی 7 میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتی۔ لیکن بلی پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ بلی کی گئی دعا کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ 7 کے 7 آسمان پار کر کے سیدھا اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ اپنی کوئی بہت بڑی دعا یا حاجت کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گلی محلے میں آنے جانے والی بلیوں کا خیال رکھے، جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ دے، انشاءاللہ تعالی، جس کے بعد بلیاں اس کے لیے دعا کریں گی، جس کے بعد اس کی ہر حاجت، ہر دعا ایسے قبول ہوگی جیسے قبول ہونے کا حق بنتا ہے۔ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ بلی پھر جس گھر میں بھی بچے دے وہ
گھر اور گھر والے خوش قسمت ہو جاتے ہیں بشرطیہ گھر والے بلی اور بلی کے بچوں کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں، یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور خود کھانے پینے لگیں۔ جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے اور بلی کے وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو گھر سے جانے سے پہلے بلی گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس گھرانے اور اس گھر والوں نے مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دی، یا اللہ تو بھی اس گھر کو اپنی پناہ میں رکھیں اور اس گھر کو اور گھر والوں کو ہر مصیبت، پریشانی اور رزق کی تنگی سے بچائیں۔ اور جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو اوپر بتایا کہ بلی کی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، تو یہ دعا بھی لازمی قبول ہوتی ہے۔ بلی کا چوتھا راز یہ ہے کہ جس گھر میں بھی بلی سے پیار کیا جاتا ہے اور بلیوں کو آنا جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس گھر کو اور گھر والوں کو جنات نقصان نہیں پہنچاتے، نہ ہی گھر والوں پر جادو زیادہ اثر کر پاتا ہے، کیونکہ جنات بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے جو گھر والے بھی بلیوں سے پیار کرتے ہیں جنات بھی انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، اور کیونکہ جادو بھی جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے اس لیے اس گھر والوں پر جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے اسلامک CEO یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جبکہ بلی کا پانچواں راز ناظرین یہ ہے کہ بلی آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جو کوئی بھی اپنی طاقت کے مطابق بلی کو کھانے پینے کو کچھ ڈالتا ہے تو اس پر کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق گلی محلے میں آنے جانے والی بلیوں کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ڈالتا رہے، اور اگر ممکن ہو سکے تو بے شک ہفتے میں ایک آدھی بار ہی کیوں نہ ہو لیکن بلیوں کو چھچڑے ضرور ڈال لے، کیونکہ بلی چھچڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بلی ایک ایسا جانور ہے جسے اللہ اور اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کی وجہ سے کسی بلی کو تکلیف نہ ہو اور نہ ہی کسی دوسرے جانور کو، کیونکہ کسی جاندار کی دعا آپ کی کشتی پار لگا دے یہ نہیں پتہ، اور کسی جاندار کی بد دعا ہماری کشتی کو ڈبو دے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید بھی کے لیے اسلامک CEO یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح سے ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔